یہ شہر صرف اینٹ، پتھر اور سڑکوں کا نام نہیں، یہ ایک زندہ تاریخ ہے، یہ صدیوں کی گواہی ہے۔ یہ لاہور ہے۔ جب سورج کی پہلی کرن بادشاہی مسجد کے میناروں کو چھوتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو۔ فضا میں ماضی کی خوشبو بکھر جاتی ہے، گلیوں میں قدم رکھیں تو ہر موڑ پر ایک کہانی منتظر ہوتی ہے۔ یہ لاہور ہے جہاں تاریخ صرف کتابوں میں نہیں بلکہ دیواروں، دروازوں اور لوگوں کے لہجوں میں زندہ ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جو ہزاروں سال پہلے شروع ہوتا ہے اور آج کے جدید لاہور تک آ کر ٹھہرتا ہے۔ یہ سفر بادشاہوں کا ہے، یہ سفر درویشوں کا ہے، یہ سفر شاعروں، سپاہیوں، تاجروں اور عام لوگوں کا ہے۔ لاہور پنجاب کا دل ہے اور پاکستان کی روح۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور کی بنیاد قدیم زمانوں میں رکھی گئی۔ کچھ روایات اسے رام کے بیٹے لوہ سے جوڑتی ہیں۔ اسی نسبت سے لوہاور اور پھر لاہور کا نام وجود میں آیا۔ دریائے راوی کے کنارے بسنے والا یہ شہر ابتدا ہی سے تہذیبوں کی گزرگاہ رہا۔ یہاں سے قافلے گزرتے تھے، یہاں بازار آباد ہوتے تھے اور یہاں سے تاریخ کے دھارے آگے بڑھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور لاہور طاقت، علم اور ثقافت کا مرکز بنتا چلا گیا۔ 11ویں صدی میں جب محمود غزنوی نے لاہور فتح کیا تو شہر میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ اسلامی تہذیب نے یہاں جڑ پکڑی، مساجد آباد ہوئیں، مدارس قائم ہوئے، علم کے چراغ روشن ہونے لگے۔ اسی دور میں لاہور ایک روحانی مرکز بنا۔ حضرت علی حجویری، جنہیں دنیا داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے، اس شہر کی روح بن گئے۔ ان کے مزار پر آج بھی ہر ذات اور ہر طبقے کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ لاہور نے ہمیشہ دروازے کھلے رکھے۔ یہ شہر کبھی کسی کو اجنبی نہیں سمجھتا۔ پھر وقت نے کروٹ لی اور مغلوں کا دور شروع ہوا۔ یہ لاہور کا سنہری عہد تھا۔ مغل بادشاہوں نے اس شہر کو خوابوں کی طرح سجایا۔ اکبر اعظم نے لاہور کو دارالحکومت بنایا، شاہی قلعہ تعمیر ہوا۔ یہ قلعہ صرف ایک عمارت نہیں تھا، یہ اقتدار، سیاست اور عظمت کی علامت تھا۔ جہانگیر کے دور میں فن تعمیر کو نیا انداز ملا، نور جہاں کے ذوق نے شہر کو حسن دیا، دیواروں پر نقش و نگار ابھرے۔ شاہجہاں کے دور میں لاہور اپنے عروج پر تھا۔ شالامار باغ وجود میں آیا، پانی، سبزہ اور سنگ مرمر ایک دوسرے سے ہم کلام نظر آتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بادشاہی مسجد تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد آج بھی عظمت اسلام کی علامت ہے۔ جب اس کے صحن میں کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھا جائے تو انسان خود کو وقت کے سامنے بے بس محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور دنیا کے عظیم شہروں میں شمار ہوتا تھا، مگر تاریخ کا پہیہ کبھی نہیں رکتا۔ مغل سلطنت کمزور ہوئی اور لاہور نے ایک اور آزمائش دیکھی۔ سکھ دور کا آغاز ہوا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور کو اپنا مرکز بنایا۔ طاقت کے نئے نشان قائم ہوئے، کچھ عمارتیں محفوظ رہیں اور کچھ خاموشی سے زخم سہتی رہیں۔ اس کے بعد برطانوی دور آیا۔ لاہور نے اس بار پھر تاریخ کا ایک نیا موڑ دیکھا۔ یہ دور صرف حکومت کی تبدیلی کا نہیں تھا بلکہ سوچ، نظام اور طرز زندگی کی تبدیلی کا دور تھا۔ انگریزوں نے لاہور کو ایک جدید نوآبادیاتی شہر کی شکل دی۔ شہر کی منصوبہ بندی نئے اصولوں پر کی گئی۔ کشادہ سڑکیں بنی، درختوں سے سجی شاہراہیں وجود میں آئیں، ریلوے نظام متعارف کروایا گیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن بنایا گیا جو صرف سفر کا ذریعہ نہیں بلکہ برطانوی طاقت کی علامت بھی تھا۔ مال روڈ وجود میں آئی۔ یہ سڑک آہستہ آہستہ لاہور کی شہرک بن گئی۔ اس کے دونوں جانب اہم عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ ہائی کورٹ، چیف کورٹ، گورنر ہاؤس اور عجائب گھر سب اسی دور کی یادگار ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں بڑی تبدیلی آئی۔ گورنمنٹ کالج لاہور قائم ہوا، پنجاب یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، لاہور علم و دانش کا مرکز بننے لگا۔ اسی دور میں اخبارات اور رسائل نے فروغ پایا، سیاسی شعور بیدار ہونے لگا، لاہور میں بحث، مکالمہ اور سوال اٹھنے لگے۔ انگریزوں کا نظام مضبوط تھا مگر اس کے خلاف مزاحمت بھی جنم لے رہی تھی۔ لاہور کے طلباء، لاہور کے ادیب اور لاہور کے سیاسی کارکن آزادی کی بات کرنے لگے۔ یہی وہ دور تھا جب جلسے جلوس ہونے لگے، تحریریں لکھی گئیں،
تقریریں ہوئیں اور غلامی کے خلاف آوازیں بلند ہوئیں۔ لاہور آہستہ آہستہ برے صغیر کی سیاست کا مرکز بنتا گیا۔ اسی دور میں لاہور سیاسی شعور کا مرکز بنا، یہیں آزادی کے خواب دیکھے گئے، یہیں قربانی کا جذبہ پروان چڑھا۔ 1940 کا سال آیا، منٹو پارک تاریخ کا گواہ بنا، قرارداد پاکستان پیش کی گئی، ایک نئی امید نے جنم لیا۔ لاہور نے ہجرت کا درد بھی دیکھا، خون، آنسو اور جدائی بھی دیکھی، مگر آزادی کی صبح بھی یہی شہر لے کر آیا۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور نے ایک بار پھر خود کو سنبھالا، یہ تعلیمی، ثقافتی اور ادبی مرکز بن گیا۔ یہ شہر شاعروں کا ہے، یہ شہر ادیبوں کا ہے۔ علامہ اقبال کی فکر یہاں سانس لیتی ہے، فیض احمد فیض کی شاعری یہاں گونجتی ہے، منٹو کے افسانوں میں یہی شہر بولتا ہے۔ لاہور کی ثقافت اپنی مثال آپ ہے، یہاں کی زبان میں اپنائیت ہے، یہاں کے کھانوں میں محبت ہے۔ اندرون لاہور کی گلیاں، انارکلی بازار، دلی گیٹ اور بھاٹی گیٹ، ہر دروازہ ایک داستان سناتا ہے۔ فوڈ سٹریٹ کی خوشبوئیں لاہوری ذائقوں کی پہچان ہیں۔ بسنت کی پتنگیں ہوں یا عید کی رونقیں یا میلاد کے جلوس، لاہور ہر موقع پورے دل سے مناتا ہے۔ آج کا لاہور جدید بھی ہے اور قدیم بھی۔ میٹرو بس اور اورنج لائن جدید دور کی علامت ہیں، اونچی عمارتیں ترقی کی نشانی ہیں، مگر ان سب کے درمیان ابھی بھی تاریخ سانس لیتی ہے، ابھی بھی فصیلوں کی خاموش آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہی لاہور کی اصل خوبصورتی ہے۔ لاہور صرف ایک شہر نہیں، یہ ایک احساس ہے، یہ ایک یاد ہے، یہ ایک محبت ہے۔ جو ایک بار لاہور آ جائے وہ اسے کبھی بھلا نہیں سکتا۔ یہ شہر وقت کا گواہ ہے، یہ شہر تہذیب کا محافظ ہے۔ لاہور تھا، لاہور ہے اور لاہور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ یہ لاہور ہے، شہروں کا بادشاہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔